علماء کہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے. اگر شفاعت صرف نبی الاسلام کریں گے تو ایک حافظ قرآن بھی تو لوگوں کی شفاعت کرے گا. جی حافظ قرآن کرے گا تو اولیاء اور غوث کیوں نہیں کریں گے؟ حافظ قرآن کا تو رپورٹ ہوا ہے, اور وہ بھی اس طرح نہیں ہے جس نے حلال کو حلال جانا حرام کو حرام. ابو داؤد میں حاکم میں موجود ہے, اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا. یہ جو اولیاء اور غوث کتب ہیں ان کو یہ نہ تو قرآن آتا ہے نہ انہیں حدیث کا پتہ ہے جو آپ نے بنائے میں. ان کی تو فضیلت کہیں نہیں آئی ہے. اور اگر آپ نے ان کو حافظ کے کھاتے میں ڈالنا ہے تو زیادہ 6-7 بندے دلیل لے رہے ہو, لو سامو حافظ قرآن کتنے بندے لے کے جائے گا؟ جی 7 بندے. ویسے اس روایت میں بھی کلام ہے, چلو مان لیا. تو بھی عبد القادر جیلانی نے 7 بندے لے کے جائے, 7 تو انہوں نے پتر ہونے نے اپنے. تو انہوں نے کہانی ہو جانی ہے. ہاں الیاس قادری صاحب پوری زندگی کس طرح مسکینوں والی زندگی گزاری ہے, اینڈ پہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا نا, اور جنہیں چٹے دستانے پائے ہوندے نے. اور پوچھا گیا ایسے کیوں بنایا؟ کہتے ہیں اس سے کوئی بہتر ہے تو ہمیں بتائیں. دیکھو اس سے بہتر وہ ہیں جن لوگوں نے دعوت اسلامی کے لیے کتنی قربانیاں دے کے یہاں تک پہنچایا. ان کو تو انہوں نے ٹھڈے مار کے نکال بھی دیا ہوا ہے. وہ آپ میری یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں, دعوت اسلامی کی کہانی میری زبانی. میں نے پوری لائف سٹوری شیئر کی ہوئی ہے ابراہیم بھائی کی, جو شروع کے ساتھیوں میں سے تھے ان کے. تو میرے بھائی ٹھیک ہے, غوث کو تو ابدال ان کے تو بچے 18 بیویاں بھی کتنی ہوتی تھی, ان کے تو گھر کے بھی بندے پورے نہیں ہونے ہیں. تسی تے کہندے ہو جی قیامت تک سارے مرید, ایک ہی حدیث ہی لکھے ہے قیامت تک سارے مرید. ٹھیک ہے, ویسے مجھے بتائیں یہ پاگل ہے, یہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں؟ جب یہ چیزیں ریکارڈ کرا رہے ہوتے ہیں کہ حافظ قرآن شفاعت کرے گا تو ہمارے بابے بھی کریں گے. بھئی حافظ قرآن کی تو فضیلت ہے, بابوں کی کہاں سے آئی؟ نہیں جی بابوں نے بھی حفظ کیا تھا. ٹھیک ہے حفظ کیا ہوا تھا, 7 بندے لے جان گے. تو اسی نے نعرہ لایا ہے قیامت تک مجھے ایک کتاب ملی ہے میرے. دیکھیں انہوں نے کہا, عبد القادر جیلانی کہتے ہیں مجھے اللہ نے ایک کتاب دی ہے جس میں قیامت تک میرے مریدوں کے نام ہے. استغفر اللہ. مجھے بتائیں اب غلام احمد قادیانی دجال میں اور ان کے بزرگوں کے دعوے میں کیا فرق رہ گیا؟ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ دیا ہے, ایک تو یہ نا کہ اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے, اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے, یہ تو جنرل ہے, وہ تو اس کا قانون ہے. لیکن یہ ایک اسپیسیفک مینشن کرنا کہ یہ مجھے اللہ نے کتاب پکڑائی ہے جس میں میرے سارے مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, تو یہ تو وہی کا سلسلہ ابھی تک مانے ہوئے. او بھائی تمہارے بزرگوں کی بزرگی تو دور کی بات, ان کا تو مسلمان ہونا ہی مشکوک ہے, ان کے جو دعوے ہیں. پہلے اسلام ثابت کرو ان کا, ہم سے بعد میں بات کرنا. جن کو تم بزرگ سمجھتے ہو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. نہ ہمیں عبد القادر جیلانی کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے نہ کوئی دشمنی ہے. اگر وہ نیک آدمی تھے اللہ سے جزا پائیں گے, اگر انہوں نے کام ڈالا ہے تو اللہ سے سزا پائیں گے. ہمیں کوئی بات مجبور نہیں کرتی کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کے بعد کسی شخص کا دفاع کریں. یہ ذہن میں رکھیے گا, اگر آپ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کوئی بات کریں گے کہ جن کی بزرگی مسلمہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, وہاں ہم دفاع کریں گے. ہم کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو, مولا علی نے یہ نہیں کہا ہوگا. لیکن یہ فیور ہم صحابہ اور اہل بیت کے بعد تمہارے بابوں کو نہیں دیں گے, کیونکہ ہمیں جو ان کا تعارف ان کی کتابوں سے تم نے کروایا ہے اس میں تو انہوں نے کام ڈالا ہوا ہے. ہم ان کا جھوٹا دفاع کر کے اللہ کے حضور پکڑے نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر جھوٹا دفاع کیا تو پھر پکڑے جائیں گے, اس لیے ہم یہ کام نہیں کریں گے. یہ تو توانی مبارک ہے. باقی میری شفاعت کے اوپر تفصیلی ویڈیو ہے, شفاعت کا عقیدہ 6-7 سال پہلے ریکارڈ ہوئی ہے. اس میں نے بخاری مسلم سے بتایا کہ جب نبی الاسلام کے مبارک ہاتھوں پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا, پھر انبیاء بھی شفاعت کریں گے, فرشتے بھی شفاعت کریں گے, اور اللہ کے نیک بندے بھی کریں گے. ہمیں تو اختلاف ہے تمہارے نانگے پیروں سے, نیک بندوں کو ہم ہی تو مانتے ہیں. ہم امام بخاری امام مسلم کا نام اتنے احترام سے لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا نام بھی کبھی اتنے احترام سے نہیں لیا. تو ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں نا, لیکن غداروں کے نہیں. ہاں نہ نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ شعر میں اس لیے بولتا ہوں کہ میں نے اپنا سارا غصہ اسی میں نکالنا ہے.
نبی علیہ السلام قرآن پاک کے نزول سے پہلے 40 سال تک کس دین پر تھے؟ دین فطرت کے اوپر تھے، کبھی شرک نہیں کیا۔ کیا لڑکی والد یا بھائی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتے ہیں؟ اور طلاق شدہ کا کیا حکم ہے؟ بیوہ اور متعلقہ چونکہ ایک بار ایکسپیرینس کر چکی بھی ہے اس کو تو اجازت ہے، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ باقی کنواری لڑکی بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں کر سکتی۔ جن کے واش روم میں استنجے کے حوالے سے یہ وہم رہے کہ ناپاکی دور نہیں ہوتی تو اس کو کیسے دور کریں؟ جی وہم کو دور کرنے کا علاج یہ ہے کہ آپ نے وہم کی طرف توجہ نہیں دینی، وہم کرنا ہی نہیں، کوئی اس طرح ناپاکی نہیں ہو جاتی ہے جب تک کہ آپ اللہ کی قسم اٹھا کر نہ کہہ لیں کہ میرے اوپر یہ چھینٹے لگ گئے ہیں۔ اگر یہ آپ کہہ سکتے ہیں نا، یہ قسم اٹھانے کو نہیں کہ نہیں لگے، اس کی قسم اٹھائیں کہ اللہ کی قسم استنجے کے بعد بھی میرے پاؤں کے اوپر پیشاب کے چھینٹے لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا قسم اٹھا کے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہم ہے اور اس سے باہر نکلیں۔ پانی ہر چیز کو پاک کر دیتا ہے۔ بیرون ملک جا کر وہاں کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے اسائلم فائل کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، آپ کا رائٹ ہے، کیوں نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ فارغ وقت میں موبائل گیم کھیلنا جائز ہے؟ جی کھیل سکتے ہیں، اگر اس میں جوا نہ ہو، بے حیائی نہ ہو اور اتنی دیر نہ کھیلیں کہ نمازوں کے اوقات نکل جائیں، جماعت آپ کی ضائع ہو جائے۔ باہر کے ملک میں ڈھنکی لگا کر جانا جائز ہے؟ نہیں جی، بہت ثواب کا کام ہے، ڈبو جا کے رام موت مرو، غلط ہے، ظاہر ہے۔ سم کا اگر بیلنس ختم ہو جائے تو ہم 30 روپے کا ایڈوانس لیں تو ریچارج پر 40 روپے کاٹے جاتے، یہی ہے نا، سود ہے یہ، آپ سے وہ پیسے لے رہے ہیں کیونکہ آپ نے ایڈوانس ان سے بیلنس منگوایا، تو ظاہر ہے انہوں نے آپ کو پیسے دیے ہیں، اتنا ہی پیسہ ان کو واپس لینا چاہیے تھا، وہ نہیں لیتے، وہ زیادہ لیتے ہیں، اور وہ اسی لیے لیتے ہیں کہ وہ آپ کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ضرورت کیا ہے یار، اتنی کون سی آگ لگی ہوئی ہے؟ بھائی وہ جو اے سی کے پاس اس طرح بیٹھے ہو نا، مسلسلہ باتیں کر رہے، پھر مجھے پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا، جوڑیاں زیادہ کرنی پڑے گی، اس سے پہلے اپنے آپ پہ کنٹرول کر۔ غیر مسلم کو مسلمان ہونے کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں جاننا کتنا ضروری ہے؟ بھئی آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں۔ باقی مسلمان ہونے کے لیے بنیادی چیز جو ضروری ہے وہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور اس کی ساری کرولریز، ختم نبوت اور باقی چیزیں، اور عقیدہ آخرت ہے۔ باقی چیزیں وقت کے ساتھ سیکھ جائے گا انشاءاللہ۔ اگر وتر نہ پڑھے تو کیا عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ عشاء کی نماز کا وتر سے اس حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس طرح انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ بھی نہیں ہوتا۔ تراویح نفلی عبادت ہے، وتر بھی ایک نفلی عبادت ہے، اس کا عشاء کی نماز سے اس حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ ویسے اس کا ٹائم وہ ہے جو عشاء کا ٹائم ہے، لیکن عشاء کے 4 فرض کافی ہیں۔ البتہ چونکہ وتر ایک تاکیدی سنت ہے، جامع ترمذی میں سیدنا علی کا قول ہے کہ وتر ہے تو سنت، لیکن اسے چھوڑو مت۔ نبی علیہ السلام کی یہ روٹین تھی، آپ سفر میں بھی وتر پڑھتے تھے، بخاری مسلم میں آیا، اور فجر کی 2 سنتیں آپ نے سفر میں بھی پڑھی ہیں۔ وہ مسلم شریف میں جو لمبی حدیث ہے نا، جس میں حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی تو وہ سو گئے تھے اور سورج نکل آیا تھا، پھر نبی اسلام نے کہا کہ ادھر سے اٹھو، آگے جا کے پھر ایک اور مقام پہ آپ نے سورج نکلی ہوئی حالت میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھائی، اور پھر بعد میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے یا اس کی آنکھ کھلے وہ نماز اسی وقت پڑھ لے، اس کے لیے نماز کا ٹائم وہی ہے۔ وہ حدیث بخاری میں موجود ہے۔ بخاری کے ایک طریق کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فجر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں بھی وہاں ادا کی، یعنی سفر میں بھی آپ نے فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے وتر نہیں چھوڑے۔ اس کا اہتمام کر لیں، باقی ستے خیر ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وتر میں ویسے تو عموماً سنت 3 وتر ہے، بخاری میں آیا، قاسم بن محمد بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے پوتے ہیں اور محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو 3 وتر پہ ہی پایا ہے، البتہ ایک پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ایک وتر پڑھنا بھی جائز ہے۔ تو اگر زیادہ کسی کو مسئلہ ہے تو ایک وتر پڑھ لے، جس طرح آخری رکعت پڑھی جاتی ہے نا وتر کی،
بس ویسے پڑھ لیں، ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ سورت ملائیں اور دعائے قنوت، اور اسی رکعت میں تشہد بیٹھ کے سلام پھیر دیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ الموطا امام مالک میں ہے، سعد ابن ابی وقاص جو فاتح ایران تھے، حضرت عمر کے دور میں انہوں نے جنگ قادسیہ میں پرشین امپائر کو شکست دی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے تھے۔ وہ پوری زندگی عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 وتر اور 4 فرض اور 1 وتر، اور سنتا بھی کوئی سے پڑھتے وچ جڑی 2 سنتا ہے نا وہ بھی کوئی نہیں۔ اور یہ الموطا امام مالک میں لکھا ہوا ہے، پہلی جو حدیث کی کتاب باقاعدہ طور پہ۔ یہ نہ سمجھیے گا انجینئر صاحب نے خود بیٹھ کے بنا لی یہ باتیں۔ اب جن لوگوں نے آپ کو نہیں بتایا اور آپ کو انہوں نے صرف عشاء کی 17 رکعتیں بتائی ہیں، ظلم تو انہوں نے کیا ہے نا۔ ان کو کوئی عشاء کی 17 رکعتیں سعد ابن ابی وقاص تو کوئی نہیں پڑھ دے، تسی چوکھے مسلم ہو۔ اور نفلی عبادت ہے، جتنی مرضی کوئی کرے، ہر بندے کے حالات و واقعات ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ اشراق، چاشت، اوابین، تہجد اور تحیت الوضو، تحیت المسجد، او اللہ دے بندے ہو، اے انہاں بندیاں سے جڑے ویلے نے، ہاں جو بیچارے 2 وقت کی روٹی مشکل سے کماتے ہیں، بس وہ فرض پڑے کافی ہے۔ ہر بندے کے لیے ہر چیز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا نا، یہ پاسبل ہے کہ وہ سارے کام بیک وقت کر لے، جو آسانی سے کر سکتا ہے۔ ہاں دن رات میں 17 رکعتیں آپ نے نہیں چھوڑنی، عشاء کی نہیں، پورے دن رات 24 گھنٹے میں 17، 2 فجر کے فرض، 4 ظہر کے، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ باقی میری تفصیلی ویڈیوز اس پہ ریکارڈ ہے۔ میں گھر میں مکس اچار بناتا ہوں، کوئی سنی کوئی شیعہ، میرے والدین اور دونوں بھائی اہل تشیع۔ یہ اچار کے تعلق ہے مکس چار بنا ہوگا، یعنی سنی بھی ہیں شیعہ بھی۔ میں تو دوسرا اپنے نا 4 سمجھا وا، اچار کیوں کہہ رہے ہیں اپنے ماں باپ نو؟ یہی وہ بس میں جھگڑے چلتے رہتے ہیں، سنی میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ کیا وہ کچھ چھوڑ دے یار، آپ اپنی شادی کر کے تو فیملی لے کے سائڈ پہ ہو، لڑنے دیں ان کو۔ میری دادی محترمہ سید تھیں اور دادا غیر سید، تو کیا نسل سید ہوگی؟ نہیں، سید تو نہیں ہوگی، باپ سے نسل چلتی ہے۔ اولاد کے حقوق کے بارے میں مولانا حضرات کیوں نہیں زیادہ بیان کرتے؟ بھئی ہم تو کرتے ہیں، بھی جلدی جلدی شادی کراؤ جی ندی، اے حقوق اولاد حقوق یہی منگتی ہے، ہاں شادی جلدی کرا دو، یا ابا جی نے جو پوری محنت سے کمایا تھا نا، میری اپنی زندگی میں مجھے دے دیں تاکہ بعد ہی منوں پوچھا بھی کوئی نہ، ہاں یہی حقوق ہوتے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، کیا ان میں سے ہندوؤں کے پاس بھی کوئی آئے ہوں گے؟ مے ناٹ بھی۔ ہندوؤں کا جو اس وقت جو سٹیٹس ہے واللہ عالم، ویسے تو ہمارے جو استاد تھے ڈاکٹر سرار صاحب، وہ کہتے تھے کہ یہ ابراہیمی صاحب کی بگڑی بھی شکلیں ہیں جو اوپنشد ہیں ان کے پاس، وہ کہتے تھے براہمن کا لفظ بھی ابراہیم سے نکلا ہوا ہے، واللہ عالم۔ باقی جنرل آئے تو ہے، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری جن میں کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو۔ تو پہلے کبھی آیا ہو تو چھوڑ دینا، نبی علیہ السلام کے بعد تو اب سارے پیغمبروں کا معاملہ منسوخ ہو چکا ہے، اب خاتم النبیین کو ماننا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگلے انبیاء پہ ایمان لانا ضروری ہے، پیروی رسول اللہ کی کرنی ہے، خواہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہو قرب قیامت میں آئیں گے یا کوئی اور ہستی ہو، انہوں نے نبی الاسلام کی پیروی کرنی ہے۔ اسلام میں سیاست کو کیا مقام حاصل ہے؟ بہت اچھا مقام حاصل ہے، جو مقام خلفائے راشدین نے دیا۔ اگر آپ اس سے مراد پاکستان کی سیاست، تو توبہ توبہ، کرنا نو ہاتھ لاؤ۔ غیر اللہ کے نام کی نیاز کھا سکتے ہیں، غیر اللہ کے اصالے ثواب کے لیے اگر کیا ہوا ہے نا، اور اللہ کے نام کی نیاز ہے، وہ تو آپ کھا لیں، بشرطے کہ اصالے ثواب میں انہیں نفع پہنچانا مقصود ہو، ان سے نفع لینا مقصود نہ ہو، پھر تو وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ کیا زور کی نماز کا عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب عصر کے ٹائم سے پہلے؟ جی، تینوں طریقے سے سنت ہے۔ اگر واقعی آپ کی جینون کوئی مجبوری ہے تو ضرور تینوں طریقے سے جمع کریں۔ زور کے ساتھ عصر بھی جمع ہو سکتی ہے، سینٹر میں بھی ہو سکتی ہے،
اور اثر کے ساتھ زور بھی ہو سکتی ہے. ترتیب ہمیشہ یہی رہے گی کہ پہلے زور پڑھیں گے پھر اثر. جمع تقدیم، جمع سوری، جمع تاخیر، تینوں سنت ہیں. 2 نمازوں کو جمع کرنا تفصیلی ویڈیو ہے، ایک ایک حدیث ڈسپلے کرائی ہے.